وحبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ آج 17 رمضان المبارک کی یہ شب ہے۔ 17 رمضان المبارک کی وہ تاریخ ہے جس میں اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے عظیم جنگ بدر ہوئی، اور یہ وہ تاریخ ہے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور وہ جنگ جو ہوئی بڑی عظیم جنگ ہوئی۔ بدر ایک مقام ہے مدینہ شریف سے 80 میل کے فاصلے پر، وہاں پر ایک کنواں تھا جس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، اسی وجہ سے اسی کے نام سے اس جگہ کا نام بھی بدر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار 313 صحابہ کرام کے ساتھ اس جگہ تشریف لے گئے، اور حسن اتفاق آپ دیکھیں کہ 17 رمضان المبارک کو جب جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، تو دن جمعہ کا تھا، اور اس بار بھی 17 رمضان المبارک دن جمعہ کا ہے۔ تو وہاں پر جب تشریف لے گئے 13 رمضان المبارک کی شب میں، وہاں صحابہ کرام کے ساتھ سرکار تشریف لے جا چکے ہیں۔ ادھر 313 وہ بھی کسی کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے پاس سواری ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، سامان جنگ کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں، اور ادھر 1000 کا لشکر ہے۔ 313 اور 1000، یعنی 2 گنا 3 گنا سے بھی زیادہ، اور ان سب کے پاس ہتھیار ہیں، ان سب کے پاس سواریاں ہیں، یہاں تک کہ بتایا گیا، کتابوں میں آیا کہ اتنے جانور اور اتنے سامان کی فراوانی تھی ان لوگوں کے پاس کہ روزانہ ان کے لشکر کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے کافروں کی طرف، کہ خوب کھائیں اور فربا رہیں، تازہ دم رہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ کئی دن وہاں رہے اور روزانہ جو ہے 10 اونٹ جو ہے ذبح کر کے وہ لوگ کھاتے اور کھلاتے تھے۔ بہرحال جنگ ہوئی، اور کتنی عظیم، ادھر اسلحے سے لیس، ادھر سامان جنگ، ادھر سواریاں، ادھر جو ہے کھانے پینے کی خوب فراوانی، ادھر بظاہر جو ہے بے سر و سامانی کا عالم۔ اب اس جنگ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جنگ سے پہلے والی رات میں، 17ویں رمضان کی رات میں، سرکار نے اپنے کچھ صحابہ کو ساتھ لیا اور میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اب جب میدان جنگ کا معائنہ فرما رہے تھے تو ایک ہاتھ میں لکڑی تھی اور نشان لگاتے جا رہے تھے، ھذا مصرع فلاں، ھذا مصرع فلاں، یہاں فلاں مارا جائے گا، یہاں فلاں قتل کیا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میرے نبی نے جس جگہ جس کے بارے میں بتا دیا وہ وہیں مارا گیا، نہ 1 انچ ادھر ہٹا نہ 1 انچ ادھر ہٹا۔ اور اس جنگ میں 70 سرداران کفار مارے گئے، ابو جہل وغیرہ سب اسی میں مارے گئے تھے۔ تو یہ میرے نبی کا علم غیب ہے، اور آج یہ عقل کا اندھا، دیو کا بندہ خبیث یہ کہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، کب کون مارا جائے گا، کہاں پر مارا جائے گا، میرے آقا وہ بھی بتا رہے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور میرے آقا جب خطبہ دے رہے تھے تو صحابہ کرام سے مخاطب تھے، تو اس میں کچھ ارشاد فرمایا کہ سب لوگ ساتھ دیں گے ہمارا، کچھ عہد و پیمان ہو رہے تھے، کیونکہ جو انصار صحابہ تھے، مہاجرین وہ تھے جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تھے، وہ مہاجر تھے، اور جو وہیں پہلے سے تھے اور جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی انہیں انصار کہا جاتا ہے۔
تو انصار صحابہ نے چونکہ یہ عہد کیا تھا کہ کفار مکہ اگر مدینہ شریف کے اندر حملہ آور ہوں گے تو ہم ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اس پر عہد و پیمان ہوا تھا۔ میرے آقا نے پھر انصار کی طرف مخاطب ہوئے، اور چونکہ معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ شریف میں آئیں گے تو ہم مقابلہ کریں گے، یہاں تو مدینہ شریف سے باہر آ چکے ہیں، تو کیا اب بھی اپنے عہد و پیمان پر ہیں یا نہیں، یہاں پر بھی ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو صحابہ کرام کی جب مخاطب ہوئے تو صحابہ سمجھ گئے۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ اگر ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو بغیر چو چرا کے ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ حضرت مقدام بن اسود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں کہ بنی اسرائیلیوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، کہ جائیے آپ اور آپ کا رب دونوں جا کر کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے معاذ اللہ رب العالمین، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم دائیں سے بھی لڑیں گے، ہم بائیں سے بھی لڑیں گے، ہم آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، یہاں تک کہ آپ پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی آپ پر کوئی آنچ آ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ تو اور اس جنگ میں جب جنگ کا میدان تیار ہو چکا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ بنائی گئی، سایہ کیا گیا، اور وہاں سرکار جلوہ بار ہیں۔ اب یہ تھا چونکہ کافروں کا سب سے بڑا حملہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا، نشانہ آپ کی ذات کو بنایا تھا، تو اب یہ ہوا کہ یہاں کون حفاظت کرے گا، سرکار کی بارگاہ میں کون رہے گا؟ تو حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چند صحابہ کرام ہیں جو سرکار جہاں جلوہ بار تھے وہاں آگے پیچھے دائیں بائیں اس لیے تھے کہ کوئی کافی ادھر حملہ آور نہ ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے لگے، اور دعا فرماتے فرماتے اس طرح رقت طاری ہوئی کہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی چادر شریف جو ہے کندھے سے سرک گئی، حضرت صدیق اکبر نے اسے پھر کندھے پر رکھا، دعا کرتے کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا، اگر آج ان کی فتح نہ ہوئی تو پھر تیری عبادت کبھی نہ ہو سکے گی۔ اے اللہ، اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا فرما دے، اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا فرما دے، اگر آج انہیں فتح نہ ملی، ان تیرے ایمان والے بندوں کو فتح نہ ملی تو پھر تیری عبادت کبھی نہ ہو سکے گی۔ اللہ اکبر، یہ دعا ایک نبی ہی کر سکتے ہیں کہ کبھی عبادت نہ ہو سکے گی۔ اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں ناز برداری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یقینا اللہ تبارک تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، یقینا اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ بہرحال جنگ ہوئی، اور جب ان کا ایمان کامل تھا اور وہ اپنے آقا پہ بھروسہ کر کے گئے تھے، ان کا بھروسہ نہ تو تلوار پہ تھا، ان کا بھروسہ نہ تیر پر تھا، ان کا بھروسہ نہ کمان پر تھا، ان کا بھروسہ نہ نیزے پر تھا، ان کا بھروسہ نہ سواری پر تھا، ان کا جو کچھ بھروسہ تھا تو سرکار کی ذات پر اور خدا کی ذات پر اور خدا کی عطا سے نبی کی ذات پر تھا، نبی کے وسیلے سے خدا کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ تو وہ بھروسہ کر کے گئے تھے کہ خدا اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرمائے گا، تو ان کا بھروسہ جو کچھ تھا خدا و رسول پر تھا۔ تو لہٰذا وہ جنگ کے میدان میں آئے اور اس طریقے سے مقابلہ ہوا کہ دنیا حیران رہ گئی، ادھر 313 نہتے اور ادھر ہزاروں کا لشکر، وہ بھی سامان جنگ سے لیس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تازہ دم۔ اب وہاں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 صحابہ کرام کی مدد کے لیے آسمان سے 5000 فرشتوں کو نازل فرما دیا تھا۔ فرشتے آ گئے تھے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو خداوند قدوس فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمایا کرتا ہے۔ یہاں قلت و کثرت پر نہیں ہے، جو مومن کا ایمان یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھے، ہم کم بھی ہوں گے خدا پر بھروسہ ہوگا تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو حضرات گرامی، وہ کم تھے مگر ان کا بھروسہ خدا کی ذات پر تھا، اور اس جنگ میں
شرکت کی بنیاد پر ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوا کہ جو بدری صحابہ ہیں، یعنی جو جنگ بدر میں شامل ہوئے ہیں، ان کا مرتبہ دوسرے صحابہ سے، یعنی جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے یا بعد میں ایمان لائے، ان سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ بدری صحابہ غیر بدری صحابہ سے افضل ہیں۔ اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جیسے آپ کے صحابہ میں جو بدری ہیں ان کا مرتبہ غیر بدری سے افضل ہے، ویسے ہی فرشتوں میں جو فرشتے جنگ بدر میں نازل ہوئے تھے، حاضر ہوئے تھے، ان کا مرتبہ دوسرے فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور یہ عالم تھا، ان صحابہ کرام کا مرتبہ اتنا ہے کہ خداوند قدوس نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اے میرے بدری بندو، جو میرے نبی کے صحابہ جو بدر میں شامل ہوئے، ان سے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، فقد غفرت لکم، ہم نے تم سب کو بخش دیا ہے، اب جو چاہو کرو ہم نے بخش دیا ہے۔ تو یہ مرتبہ ان صحابہ کرام کا جو بدر میں شامل ہوئے، اللہ تعالی ہم سب کو ان کے جذبہ صادقہ کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ان کی شہادتوں کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 17 رمضان المبارک ہے، آپ حضرات بھی اپنے اپنے گھروں میں جنگ بدر میں شہید ہونے والے شہدائے بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام ضرور نظر و نیاز کا اہتمام کریں، گھر میں فاتحہ دلائیں، دوست احباب سے بھی اس کی گزارش کریں، اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابر سخا اٹھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔